اور رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی باتیں چل رہی ہیں کہ کابینہ میں کوئی توسیع ہونے جا رہی ہے یا وزارتوں میں رد و بدل ہونے جا رہا ہے، اس بات میں کتنا وزن ہے، اور اگر یہ حقیقت ہے تو اس کا امکان کب تک ہے، کب تک یہ ہو جائے گا؟ وزن جو ہے پرائم منسٹر نے جس دن غالباً یہ اجلاس تھا قومی اسمبلی کا، اس دن پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہماری ہوئی تھی، تو اس میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ خود فرمایا تھا کہ میں کیبنٹ میں ویری سون جو ہے وہ ری شفل اور ایڈیشن کرنے جا رہا ہوں۔ تو اب اس میں تو کوئی اور دوسری تو کوئی قیاس رائی والی تو بات ہی نہیں ہے، پرائم منسٹر نے ہمسیلف ہی سے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے رشین ایمبیسڈر سے ملاقات کی اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم سٹیل مل کو چلانا چاہتے ہیں۔ ابھی آئی ایم ایف کی جو کڑی شرائط ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ جو سکھ انڈسٹریز ہیں جن میں پی آئی اے اور سٹیل مل سر فہرست ہے، ان کو پرائیویٹائز کیا جائے، تو کیا سندھ حکومت نے فارملی گورنمنٹ سے اس حوالے سے رابطہ کیا ہے، اور اگر وہ رابطہ کرتے ہیں تو حکومت کا اس کے اوپر کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں جی، اس بارے میں کبھی کوئی کیبنٹ میں معاملہ یہ ڈسکس تو نہیں ہوا، لیکن میں اپنے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی کوشش ہوگی اگر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیل مل کو خرید لے، کوئی یعنی پارٹنرشپ موڈ میں چلی جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری انویسٹمنٹ سندھ گورنمنٹ نے کرنی ہے، کوئی ساتھ کراچی کے بڑے تاجر اور بڑے جو ہے وہ کامیاب بزنس مین وہاں پہ موجود ہیں، تو اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ گورنمنٹ سے بھی جو ہے وہ بوجھ اتر جائے گا، اور وہاں پہ جو ہے وہ جن چیزوں کا خدشہ ہے کہ پرائیویٹائز ہونے کے بعد پھر جو ملازمین کو زیادہ دقت اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹل جائے گا۔ تو اگر کوئی ایسا ارادہ ان کا ہو جائے تو میرا تو خیال ہے خوش آئند ہوگا۔ اچھا رانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی جب حکومت آئی اس وقت سب سے بڑا چیلنج یقینی طور پر معیشت تھا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ حکومت معاشی دلدل میں اس قدر پھنس جائے گی کہ ان کے لیے سنبھلنا مشکل ہوگا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس حوالے سے کافی اسٹرانگ پرائم منسٹر ثابت ہوئے، انہوں نے ملک میں جو ایک معاشی عدم استحکام تھا اس کو تھوڑا سا بہتر کیا، ملک اب معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے ہو گئے، دوست ممالک کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں، ابھی شہباز شریف صاحب سعودی عرب کا بھی دورہ کر کے آئے، 26ویں آئینی ترمیم بھی منظور ہو گئی، تو کیا اب اس بات کا امکان ہے کہ شہباز شریف صاحب سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور نواز شریف صاحب کو کہیں کہ آئیں جناب آپ سنبھالیں وزارت عظمیٰ کا قلمدان، آپ ہی ہمارے وزیر اعظم ہیں، یا آپ کے نزدیک شہباز شریف صاحب بھی کنٹینیو کریں گے؟ کیونکہ ایز آف ناؤ جس طرح چیزیں آگے چل رہی ہیں لگ تو یہی رہے کہ اب 2029 ہی انتخابات کا سال ہوگا، تو تب تک شہباز شریف صاحب کنٹینیو کریں گے یا امکان ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کریں اور نواز شریف صاحب دوبارہ وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالیں؟ دیکھیں جہاں تک تو پی ایم ایل این کا تعلق ہے تو میاں شہباز شریف صاحب ہی کنٹینیو کریں گے، کولیشن گورنمنٹ ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں گورنمنٹ اکنامک ریوائیول کے لیے محنت کر رہی ہے، کم از کم یہ 2 سال جو ہے یہ محنت اسی طرح سے ہونی چاہیے، تو تب جا کے آپ کسی سٹیبل جو ہے وہ پوزیشن میں پہنچیں گے۔ ابھی آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کوئی سٹیبل پوزیشن میں جو ہے وہ آ چکے ہیں، ابھی یہ ضرور ہے کہ آپ ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں، جو نیچے کی طرف جو ہے وہ جو سلائیڈنگ ہو رہی تھی وہ رک گئی ہے، اور اب آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن ابھی کھڑے ہونا اور چلنا جو ہے وہ باقی ہے، تو اس کے لیے ایک پرامن ماحول جو ہے وہ بھی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے محنت جو ہے وہ کم از کم 2 سال ہو تو پھر جا کے آپ ایک اچھی بہتر پوزیشن میں جو ہے وہ آئیں گے۔